اینڈ وی آر بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بزنس لنچ. میں ہوں سدرا. اور جس طرح کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں, دا ریسپانسبلٹی آف انڈیپینڈنٹ میڈیا از ٹو ریمین نیوٹرل اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم پرزینٹ اے ویری پلازیبل, اے ویری فیکچوئل پکچر ٹو یو. ٹھیک ہے, یہ رپورٹ آئی. ارشد صاحب اور میں آف ایئر بھی یہی بات کر رہے تھے کہ یہ رپورٹ ہمارے سامنے ہے. اس میں گوشواروں کی ذکر کیا جا رہا ہے, موٹی موٹی باتیں, فیکٹس. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ فیکٹس آر سمپلی لائک ہولوگرام کارڈز. ایک طرف وہ اسمائل ہوتا ہے, تھوڑا سا اس کو ٹلٹ کر کے دیکھیں وہ فراؤن بن جاتا ہے. اسی طرح یہ جو فیکٹس ہمارے سامنے آئے ہیں, یہ دو دھاری تلوار ہیں. اس کو آپ چاہیں تو پازیٹیو مثبت انداز میں استعمال کر سکتے ہیں, یا پھر جس طرح کہ ارشد صاحب تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ ملک کو, ہمارے لیڈران کو, ہمارے پارلیمنٹیرینز کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. ایک عقل جو ایک کامن چیز مانتی ہے کہ کوئی بھی چیز اگر گوشوارہ آپ نے اپنی ویلتھ کا, اپنی انکم کا سبمٹ کرایا تو سورس آف انکم بھی اس میں ہونی چاہیے تھی, جو کہ میں نے پلڈیٹ کی جب رپورٹ پڑھی ہے تو اس کے اندر کوئی اس طرح کی دستاویزی ڈیٹیلز موجود نہیں ہے کہ ان پارلیمنٹیرینز نے سورس آف انکم کیا ڈکلیئر کیا. سیکنڈلی, اگر پلڈیٹ کو یہ انفارمیشن نیشنل کمیشن, نیشنل الیکشن کمیشن سے ملی ہے تو الیکشن کمیشن میں کوئی کوئی اتھارٹی نے ہی یہ انفارمیشن کو پبلک کیا ہوگا, اینڈ اف اٹ از پبلک ڈومین تبھی پلڈیٹ کو یہ ہینڈ اوور ہوئی ہے. یہ کلاسیفائڈ انفارمیشن نہیں ہے. تھرڈلی, نیشنل الیکشن کمیشن نے اپنی تمام تسلی کرنے کے بعد یہ انفارمیشن آگے دی ہے. دیٹ مینس کہ دے مسٹ ہیو آلریڈی گاٹن ان ٹچ ود دی ایف پی آر. اس میں جو گوشوارے اور جو ڈکلیریشنز آئی ہیں ان کے سامنے, اس کو ویریفائی بھی کیا گیا ہوگا. تو اگر یہ ویریفائڈ ہے تو پھر کیا جواز ارشد صاحب آتا ہے کہ آج ایف بی آر کہتے ہیں کہ ہم اس پہ انکوائری بٹھائیں گے؟ دیکھیے, یہی تو چیز ہے جو سامنے آ رہی ہے کہ یہ آج کہتا ہے, اخبار کی خبر ہی پڑھی ہے میں نے یہ بھی. دیکھیے, بات یہ ہے کہ یہ جب سے یہ چیز سامنے آئی ہے, میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں, میں بھی میڈیا کے ایک چینل پہ بیٹھا ہوں اس وقت. دیکھیے, ہمارے جو چینلز ہیں یا ہمارا میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا ہو, میں جس کو پریس اینڈ میڈیا کہتا ہوں, پریس بھی, اور پریس میں بھی آپ دیکھیں فرنٹ پیجوں پہ چھپی ہوئی ہیں جی ایف بی آر نے انکوائری شروع کر دی, اتنی جلدی شروع کر دی کہ ادھر وہ ایک وہ پلڈیٹ نے کہا تب بھی انکوائری شروع کی, پہلے سے ویسے نہیں کی. میں چھوٹی سی ایک بات یہاں سیدھا کہنی نہیں, میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے ناظرین کی انٹرسٹ کے لیے, جو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ بڑا کوئی انہوں نے اتنے پیسے کما لیے اور یہ کیا ہو گیا اور یہ تو بڑا ظلم ہو گیا ہے. دیکھیے, میں سننے بات کہ وہ جو انکوائری شروع کر دی ہے, کوئی بھی ریٹرن جب ہم فائل کرتے ہیں تو اس میں آپ یقین کیجئے کہ یہ جو اپنا ایف بی آر کے جو فارمز ہیں نا, ان کے بارے میں آپ ہر سال دیکھتے ہوں گے ہم یہی کہتے ہیں کہ انہیں آسان کرو. اتنی ڈیٹیلز وہ مانگتے ہیں, اتنی منیوٹ ڈیٹیلز وہ مانگتے ہیں ایف بی آر والے کہ ایک عام آدمی فارم کو بھر ہی نہیں سکتا. ان ادر ورڈز ارشد صاحب, مجھے یاد ہے آپ ہی نے یہ بات کہی تھی ان ون آف دا, ہمارا جب پری بجٹ ڈسکشنز ہو رہے تھے کہ ٹیکس پیئر یعنی ٹیکس نیٹ اگر بڑھانا ہے تو آسانی تو پیدا کرو, ٹیکس پیئر فرینڈلی تو بناؤ اس کو. آپ نے اس میں اتنی شکیں, اتنی چیزیں کر دی ہیں کہ ویسے جو دینے والا بھی ہو 4 دفعہ سوچے کہ یار تو میں کسی جنجال میں پھنس جاؤں گا. بہرحال آپ کی باتوں سے انسپائر ہو کے ایک کالر نے ہمیں کال کی ہے, لیٹس سی کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. ہیلو ہیلو, آئی تھنک ہمیں کال ٹرانسفر کرنے میں مشکل ہو رہی ہے. آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں, دا نمبر از 537-1477 یا پھر 537-1484. 3 پہلے لگا لیجیے گا, میں اکثر بھول جاتی ہوں کیونکہ میرے لیے نمبر کہنا اسی طرح آسان ہوتا ہے. چلیے, میں اس کی آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. دیکھیں, میں وہ فارم کی بات کر رہا تھا. اگر وہ فارم ہے وہ اس میں مینیوٹ ڈیٹیلز لکھی ہوتی ہیں. یہ پلڈیٹ کی رپورٹ میں کہیں لکھا ہوا ہے پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ ارے بھائی, وہ بھی تو ساتھ بتاؤ. جس بندے نے ڈکلیریشن دیا ہے اس کو تو اس کی تو مینڈیٹری ہے کہ وہ یہ ساری ڈیٹیل دے, اور ساری ڈیٹیل موجود ہوں گی. اور خاص طور پہ جو پارلیمنٹیرین ہے اس کی طرف تو پورا ملک دیکھ رہا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑی سی ہمیں میڈیا کو چاہیے تھوڑا صبر سے کام لے, اور زیادہ تر اپنے ناظرین کو زیادہ خوش کرنے کی کوشش نہ کرے. نہیں, یہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے تمام میڈیا کہ جی میرے ویورز بڑھ جائیں اور میرے ویورز بڑھ جائیں. کیونکہ دیکھیے, بات یہ ہے کہ آپ کسی تھوڑا سا آدمی جس کو جو خوشحال ہے, میں اس کو کہوں گا ٹھیک ہے, وہ اکانومی میں اس کا امپورٹنٹ رول زیادہ ہوتا ہے. جو خوشحال آدمی ہوتا ہے نا, اس کا رول زیادہ ہے. اگر وہ خوشحال نہیں ہوگا تو خیر اکانومی کا چکا بھی نہیں چل سکتا. اچھا, پتہ ہے اس وقت ارشد صاحب, کچھ لوگوں نے, کچھ کوارٹرز نے, تھنکنگ کوارٹرز نے یہ بھی آواز اٹھائی ہے کہ دیکھیں جی, ملک ویسے ہی ایک بہت ہی نازک موڑ سے اس وقت گزر رہا ہے. وائی ڈو وی نیڈ دیز ایشوز؟ یعنی دیکھیں, گوشوارے تو ہر سال جمع کرائے جاتے ہیں. جب آپ نے کہا کہ 2002 سے ابھی تک 3 گنا ایوریج انکم بڑھ گئی ہے, ایوریج ویلتھ بڑھ گئی ہے, تو 2002 سے لے کے 2010 تک آپ سو کیوں رہے تھے؟ نمبر 1. پھر دوسری بات یہاں پہ یہ بھی آتی ہے کہ آپ دیکھیں
اس وقت جو ہمارا یعنی تھوڑے دنوں پہلے جب ایمرجنسی نافذ ہونے کی بات ہوئی تھی تب بھی یہ کہا گیا تھا, پھر جب ریولوشن کی, انقلاب کی اور ملٹری رول کی, ڈکٹیٹرشپ کی بات شروع ہوئی, مارشل لاء کی بات شروع ہوئی, تب بھی یہ کہا گیا کہ یہ وقت نہیں ہے, دس از دا ٹائم ٹو گیٹ یونائٹڈ. اس وقت جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 کروڑ عوام آلریڈی بہت مشکل کا سامنا کر رہی ہے, اگر آپ دوسری طرف ایک روزی پکچر دکھائیں گے کہ جی دیکھیں سرمایہ دار تو اور امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے, بے شک اس میں آپ کو وربلی یا مانیٹری بیسز میں یا فیکچوئل بیسز میں حقیقت بھی ہو, لیکن جو پرسیپشن آپ بلڈ کر رہے ہیں, جو آپ کا یہ وائٹ تضاد آپس میں آ جائے گا, دس ول لیڈ ٹو ا ورس سچویشن. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب گوشوارے داخل کیے گئے تو وقت تو سیلاب نہیں تھا. یہ بھی ایک بات غلط ہے کہ وہ سیلاب آ گیا. سیلاب تو ایک مہینے کے اندر, ایک مہینے میں سیلاب نے سارا پاکستان جو ہیں ان کے ذہن پہ اس وقت کیا ہوگا. وہ تو بالکل درست ہے, جس آدمی کا سب کچھ چلا گیا اس کے لیے میں ان کے ذہن کی بھی بات کر دوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آج, آپ کو مثال دیتا ہوں جی, کہ عمران خان نے ایک آواز ماری 100 کروڑ روپے اکٹھا ہو گیا. وہ کل میری خان صاحب سے بات ہو رہی تھی, کہہ رہے میں سیکنڈ سینچری انقریب بنا رہا ہوں. اور تو اور رہ گیا ہمارے جنرل مشرف صاحب, جس کے بارے میں بڑا تضاد ہے لوگوں کا, بہرحال وہ صحیح تھا یا غلط تھا, وہ 3 گھنٹے میں 25 کروڑ روپے ان لوگوں نے ان کو دے دیا. اسی طرح آپ روز دیکھ رہے ہیں, آپ کا چینل بھی کر رہا ہے, سارے چینل کر رہے ہیں سب کچھ. اور یہ دیکھیے کتنی بڑی عوام ہے کہ یہ آگے بڑھ کے آ رہی ہے. یہ کیا 1 ٹائم ٹیکس اور 2 ٹائم ٹیکس, ارے بھائی پہلے تو میں تو یہ کہوں گا کہ یہ 1 ٹائم ٹیکس تو یہ میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیا پرپوزلیں آ رہی ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے ارشد صاحب, جو کچھ میڈیا کر رہا ہے اس وقت میں بتاؤں ہم نے ڈسکشن کر لی, لیکن تھوڑا ہاتھ کھینچ کے رکھنا چاہیے, ایک بریک لینا پڑے گا سر. لیکن ہاں بہرحال بات تو یہ ہے کہ جب 25 کروڑ 200 کروڑ لوگ ویسے ہی بڑھ کے دے دیتے ہیں, اور بار بار یہ بات کی جاتی ہے کہ جی پریزیڈنٹس فنڈ یا پرائم منسٹرز فنڈ پہ لوگوں کا اتنا اعتبار نہیں ہے, ہمارا کیا انٹرنیشنل کمیونٹی کا نہیں ہے, یعنی ایک رائے یہ دی جا رہی ہے, تو پھر یہ 1 ٹائم ٹیکس بھی تو وہیں پہ جائے گا. نمبر 1 یعنی یہ ایک سوال ہے جو 1 ٹائم ٹیکس تو یہ تو میری سمجھ سے بات ہے کہ ایک صوبہ لگا رہا ہے دوسرا نہیں لگا رہا. آپ ویسے ہی ایک میں سمجھتا ہوں انٹر پروونشل ہارمونی کے خلاف ہے یہ تو. اور دوسری بات یہ کہ یہ 1 ٹائم ٹیکس, مجھے ایک بات بتائیں, 500 گز کا مکان ہے, اس وقت وہ پلاٹ 30,000 روپے کا ملتا تھا, صحیح, اور 50,000 روپے میں اس کی کنسٹرکشن ہوتی تھی, صحیح, لاکھ روپے میں 500 گز کا گھر بنتا تھا. اور نازم آباد میں آپ چلے جائیں اس زمانے کے اندر, مجھے یاد ہے کہ 50,000 روپے میں بھی 1000 گز کا گھر مل جاتا تھا. یہ اس زمانے کی باتیں ہیں جو پاکستان بننے کے بعد جب یہ نئی چیزیں بن کے آئیں. آج اگر اس کے اندر فیملی ممبر رہتے ہیں, اگر ان کے پاس ایک گھر ہے بھی, تو آپ کہیں گے 50,000 روپے تم دو, تو بیچارہ کہاں سے دے گا؟ اور ڈسپیرٹی بہت ہے, وہ کہاں سے دے گا؟ آپ تو جو لوگوں کو ڈسپلیس کر رہے ہیں, جو پلیس لوگ ہیں نا, آپ ان کو بھی ڈسپلیس کر دیں, ان کو بھی ڈسپلیس کر دیں, اور ان کو مینٹلی آپ اور ٹارچر دیں. نہیں, اور دوسری بات یہ بھی آتی ہے سر کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سندھ کے شہروں پہ یہ لگایا جا رہا ہے, اور اسپیشلی وہ شہر جو سیلاب کی زد میں نہیں آئے ہیں, کراچی کے علاوہ جو دوسرے ہمارے امپورٹنٹ شہر ہیں, اس میں زیادہ تر آبادی 500 گز سے کم رقبے کے گھروں میں رہتی ہے. تو آپ نے ایک آٹومیٹکلی ایک ایسا بار, ایک ایسی لائن کھینچ دی جس میں بصورت دیگر جو اس وقت سب سے زیادہ اس کے اگینسٹ بات آ رہی ہے کہ صرف اور صرف زیادہ تر کراچی اور کچھ دوسرے بڑے شہروں کی ایک بہت ہی نیش کمیونٹی کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں. آپ تو بلکہ الٹا ان لوگوں کو ڈسکریج کر رہی ہیں, کر رہے ہیں ہم لوگ. یہ 1 ٹائم ٹیکس والی بات میں اس کے جو ایفیکٹس ہیں وہ بہت برے آئیں گے. کہ دیکھیے ایک آدمی 500 گز کے گھر میں رہتا ہے تو وہ یوں سمجھ رہا ہے جی کہ میں ہی پتہ نہیں کوئی رئیس ہوں, اور دنیا میں تو بڑے رئیس ہیں, اور میرے اوپر یہ لگایا جا رہا ہے. ایک آدمی 1000 گز کے گھر میں رہتا ہے, یہ آپ لاکھ روپے دے دو, پتہ نہیں اس کے پاس ہے کہ نہیں ہے. ارے بھائی اگر جس کے پاس ہے تو اس نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی, وہ تو اس نے اپنا, آپ خود تو بتا رہی تھی کہ اس بندے نے $2 بلین اٹھا کے عوام کو دے دیا. اگر اس نے کمایا تھا, ارے بھائی وہ اگر نہیں ہوتے تو وہ پیسے کہیں لگیں گے. فوراً سے جلدی سے ایک بریک پہ جانا پڑ رہا ہے, لیکن یہاں پہ جتنی باتیں ہم ابھی تک کر پائے اس سے گیدر یہی ہوتا ہے کہ چاہے وہ بیچارہ 1000 گز کا گھر رکھنے والا سرمایہ دار ہو یا پھر ہمارے پارلیمنٹیرینز ہوں, اوور آل ہمارا نظریہ, ہمارے جذبات ایسے بنتے جا رہے ہیں کہ جس نے تھوڑی بہت جمع پونجی کر لی وہ ہمیں برا لگتا ہے. اس پہ بات کریں گے, آپ کی کالز بھی لیں گے, تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے ان کو ٹرانسفر کرنے میں. we'll fix that and we'll be right back. The number is 537-1477 یا پھر 84. Stay tuned with us.